لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ العزیز میں سیرت رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے موقع مل گیا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ طالب علم کم فن، کم علم، کم ضرب آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس آیت سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سب سے پہلے گزارش ہی ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کو بالکل خالی کر کے اور حاضر ہو کر یہاں پر بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر موجود تو ہیں لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے، تو میری بات کہنے کا اور آپ کو کچھ دینی بات بتانے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. مقصد اسی وقت حاصل ہوگا، فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا وجود یعنی کہ دل و دماغ یہاں پر حاضر رہے. تو انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح یہاں پر بیٹھیں. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تم پر بہت سے احسانات کیے. آپ قرآن اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، علماء سے پوچھیں، معلوم کریں تو آپ کو بہت سے بے شمار نعمتوں کا ذکر ملے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، ایک ایک کر کے گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. قاصر ہو جاؤ گے، عاجز ہو جاؤ گے. تمہارے اندر اتنی قوت نہیں، اتنی جسارت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ تم میرے کن کن احسانات اور کن کن انعامات کا شمار کر سکو گے. لیکن عجیب معاملہ ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم کو اولاد کی شکل میں نعمتیں دیتا ہے لیکن کبھی احسان نہیں جتلاتا. اور اسی طریقے سے دنیا کی تمام عیش و عشرتیں اللہ رب العزت مجھ اور آپ جیسے گنہگار بندوں کو نصیب فرماتا ہے، لیکن کبھی احسانات نہیں فرماتا، کبھی احسانات کا اظہار نہیں
کرتا، احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے تم پر یہ فلاں فلاں احسانات کیے۔ آج ہمارا معاملہ، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ خود اندازہ لگائیں اور غور کریں۔ اگر مجھ میں سے یا آپ میں سے کوئی ایک شخص کسی پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو اس کے ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ احسان جتلا دیتا ہے کہ ارے بھائی، ارے چاچا، اے فلاں انسان، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی پر احسان کریں تو احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی پر احسان کیا اور وقت آنے پر ہم نے احسان جتلا دیا تو آپ کا احسان کیا کا کیا سب دھرا رہ جائے گا، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ تم نے احسان جتلا کر وہ مقصد پورا کر دیا۔ اگر تم نے احسان نہ جتلایا ہوتا تو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ کل کو جب تم مر جاتے، دنیا سے چلے جاتے، انتقال کر جاتے اور میدان حشر قائم ہوتا، وہاں پر جب ملتا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب تو اور ہی کچھ مزہ ہوتا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کی گنتیوں کی شمار نہیں کر سکتے، اگر گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کہ اللہ رب العزت ایک جگہ پر احسان جتلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کبھی انسان کسی نہ کسی چیز کو بتلانے کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا کہیں مار پیٹ کر کے آوے، مار پیٹ کر کے گھر کو آئے اور اپنے ماں باپ کو بتلائے بغیر اسے سکون نہیں آتا، بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت یہاں پر احسان جتلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں نے تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا۔ آپ لوگ اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ طالب علم آپ کے سامنے ایسے ایسے انداز میں بیان کرے گا کہ آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس باپ نے، جس انسان نے اپنی پوری زندگی، میں بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، بس ایک حوصلہ اور ایک اپنے دل کے جذبات کو بیان کر رہا ہوں۔ اس انسان نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف دین اسلام کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والد محترم کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ایک نغمات رشید، ایک معراج تمنا، ایک بلہائے طیبہ۔ الحمدللہ وہ منظر عام پر آ چکی ہے، الحمدللہ ہمارے جامعہ میں وہ کتاب آ چکی ہے، بہت سے بچوں کے پاس موجود ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے انسانوں، تم میں بہت بڑا میں نے احسان کر دیا۔ یہ احسان جتلا رہا ہوں اس لیے تاکہ تم کو پتہ ہو جائے، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، تاکہ تم باخبر ہو جاؤ کہ میں کس احسان کو جتلانا چاہتا ہوں۔ وہ احسان یہ ہے کہ تم میں سے جیسے تم ایک انسان ہو، جیسے کہ تم ایک بشر ہو، جیسے کہ تم ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک انسان ہو، ٹھیک اسی طرح میں نے تم پر ایک تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں، تمہارے موجود میں ایک انسان کو بھیجا ہے۔ اس انسان کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम वो इंसान आते हैं, आपके दरमियान उनका इंतखाब हो जाता है। उस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत भेज देते हैं। उनको तशरीफ आवरी हो जाती है और वो क्या करते हैं, वो आने के बाद दुनिया में इंसानों के सामने मेरी आयतों की तिलावत करते हैं, मेरे बयानात को आपके सामने पढ़कर सुनाते हैं। और यहीं पर बस नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, मेरी एक एक जुज़ को, एक एक शय को लोगों के सामने बयान करने के बाद ये बतलाते हैं, ऐ इंसानों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बहनों, ऐ मेरे माओ, अगर तुम ये कलमा पढ़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम मेरे रास्ते पे आ जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम अल्लाह की बात मान लोगे तो कामयाब हो जाओगे। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम इस कुरान को अपने सीने से लगा लोगे तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही तकलीफ की बात है कि आज हमारे दरमियान में, आज हमारे मौजूद में, आज हमारे बीचों के अंदर कुरान पाक मौजूद रहता है, कुरान पाक ताकों में सजा रहता है, लेकिन उसको उठाकर पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हम बड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं, जवान हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, फिर भी हमें कलाम पाक पढ़ना नहीं आता। अफसोस की बात है, दुख की बात है। और गैरों के तरीके को देखो, गैरों के बच्चों को देखो, वो क्या करते हैं, अपने एक एक जुज़ को, अपने एक एक तरीके को वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उलमा, हमारे तलबा, हमारे अकाबिरीन इंसानों को समझाने के लिए, अपने भाइयों को बतलाने के लिए अपनी पूरी जिद्दोजहद करते हैं, अपनी मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं कि अपने भाइयों तक कैसे कुरान पाक की तालीम पहुंचा दिया जाए, कुरान पाक के जो मकासिद हैं, कुरान पाक के जो अहकामात हैं, कैसे उन तक पहुंचा दिया जाए। इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिला क्या मिलता है कि इन्हें उन्हीं गंदी और सड़ी हुई नजरों से देखा जाता है, हिकारत की नजरों से देखा जाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब दामत हुजूर, उनका अभी कल रात में मैं क्लिप सुन रहा था, वो फरमा रहे हैं, अगर कोई इंसान, खा वो मर्द हो, खा वो औरत हो, खा वो बच्चा हो, खा वो जवान हो, अगर किसी आलिम को, सिर्फ आलिम, वो चाहे जैसा आलिम हो, अगर वो गंदी निगाह से देखता है, अगर वो सड़ी हुई नजरों से देखता है, अगर हिकारत की नजर से देखता है, अगर जलील की नजर से देखता है, अगर जिल्लत की नजर से देखता है, अगर रुसवाई की नजर से देखता है, तो उस्ताद मोहतरम मौलाना सलमान बिजनौरी साहब दामत बरकातुहू, जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं कि उसका खात्मा खराब होने का अंदेशा है। यानी कि उसका जब इंतकाल हो तो उस वक्त उसका ईमान इस्लाम पर उसका खात्मा हो रहा है या गैर इस्लाम पर खात्मा हो रहा है, इसमें शक हो सकता है। ये नहीं देखना है कि वो आलिम कैसा है कैसा नहीं। लेकिन यहां पर एक बात अर्ज करना जरूरी समझ रहा हूं कि है तो एक आलिम, एक मिसाल के जरिए से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बाप है और उसका एक बेटा है। बाप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक, बहुत साले, बहुत तहज्जुद गुजार, बहुत ही नमाजी, बहुत ही रोज़ागार, लेकिन उसका बेटा उसके अपोजिट, उसका उल्टा। यानी कि बाप तो बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, बहुत ही नमाजी, लेकिन उसका जो बेटा है बहुत ही उसका उल्टा, यानी कि नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता और दीगर जो अहकामात हैं उस पर अमल नहीं करता। अब मुझे ये बतलाएं, तो क्या जब ये इस बाप का इंतकाल होगा, तो जब वरासत तकसीम होगी, तो क्या इस नालायक बेटे को वरासत में उसका हिस्सा मिलेगा या नहीं? आप लोग बतलाएं। उसके दो बेटे, एक अच्छा और एक बद, तो आप ये बताएं कि उसकी वरासत जब तकसीम हो रही है तो उस वरासत में अच्छे बेटे का हिस्सा ज्यादा आएगा या खराब बेटे का हिस्सा ज्यादा आएगा? बोले ही नहीं रहे। आप बतलाएं, हिस्सा दोनों का बराबर आएगा
آئے گا یا کم زیادہ آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی جو نیک بیٹا ہے اس کو زیادہ دیا جائے اور جو خراب بیٹا ہے اسے کم دیا جائے، ایسا نہیں، بالکل ٹھیک وراثت جب تقسیم ہوگی، خواہ بیٹا اچھا ہو خواہ بیٹا برا ہو، دونوں کو وراثت میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم، خواہ وہ کسی بھی طرح کا عالم ہو، لیکن اسے عزت کی عمل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو جیسا عمل کرے گا وہ اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ جائے گا، آپ کا اعمال آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مارے نہ مانے تو مر کے دے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو علماء کو خواہ وہ حافظ ہو خواہ وہ قاری ہو، کسی بھی شخص کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جاتی ہے مکہ المکرمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ایک راستے سے، اور اس راستے پر ایک شخص وہاں پر موجود ہوتا ہے جسے میں اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھے ہیں، اپنے علماء سے سنے ہیں، اس کو ہم اور آپ شیطان بھی کہتے ہیں، مردود بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کمینہ بھی کہتے ہیں، جتنے بھی الفاظ آ جائیں سب کچھ کہتے ہیں۔ اس شخص کا نام ہے ابو جہل، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، جو اسلام کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے، اور یہ دشمن اسلام کا دشمن ابو جہل اپنی محفل سجائے ہوئے بیٹھا ہے، اور کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اور گزر ہونے کے بعد وہ ابو جہل کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور گالیاں ہی صرف نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی بھی کرتا ہے، یہاں تک بھی کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار بھی کر دیتا ہے، اور وار کرنے کے بعد میرے عزیزوں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ جاری ہوتے ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں، اور گھر میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ وہ سارا ماجرا دیکھ لیتی ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کو وہ سارا واقعہ بتلا دیتی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو آ جاتے ہیں تو سارا واقعہ سنا دیتی ہیں اور بتلا دیتی ہیں، اے حمزہ آپ کو کچھ خبر ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے، کچھ پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کو، آپ کے لاڈلے کو، جو یتیم بچہ ہے، اس کو ابو جہل نے سر عام رسوا کیا ہے، اور رسوا کرنے کے باوجود یہیں پر بس نہیں کیا ہے بلکہ مارا پیٹا بھی ہے، اور سر مبارک سے خون بھی جاری ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہماری محبت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے، لیکن کم سے کم محبت تو ہونا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے، مسجد خالی نظر آ رہی ہے، مسجد ویران نظر آ رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی محبت کا جائزہ لیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ابھی وہ حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن ایمان لانے سے قبل بھی یہ جذبہ دیکھیے، اتنا سننا ہوتا ہے، حضرت حمزہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمان اٹھاتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے۔ وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنی مجلس سجائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، اور جا کر کچھ نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، خیریت نہیں معلوم کرتے، سلام نہیں کرتے، بلکہ سیدھا جا کر اس کے سر پر وار کرتے ہیں اور اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اس کے سر سے خون نکلنا جاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں، اے ابو جہل، تم میرے بھتیجے کو لا
وارث سمجھا ہے, تم میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے, تجھے معلوم ہونا چاہیے وہ میرا بھتیجا یتیم نہیں ہے, میں اس کا ساتھی ہوں, میں اس کا ہر موڑ پر اس کے ساتھ کام آؤں گا. ابھی یہ ایمان نہیں لائے حضرت حمزہ, لیکن محبت کا اندازہ لگاؤ میرے عزیز بھائیوں, ہم اور آپ کس قدر اندازہ, ہم اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہماری نمازیں کیسی ہیں, ہماری اذانیں کیسی ہیں, ہمارے گھر کے معاملات کیسے ہیں. یہاں بیوی بیٹھی ہوئی ہے, سر کھلا ہوا ہے, باپ بیٹھا ہوا ہے, کوئی عزت نہیں, کوئی احترام نہیں, بھائی بیٹھا ہوا ہے, سر کھلا ہوا ہے, کوئی احترام نہیں, کوئی عزت نہیں. ہماری گھر کی زندگی کیسی ہے, ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے, اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ واقعات بتلا دینا, یہ واقعات سنا دینا صرف من گھڑت کہانیاں نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں. یہ کتابوں میں, احادیثوں میں سارے واقعات آپ کو جو سنایا جاتا ہے سب کے سب موجود ہیں, اس کی دلیل بھی ہے, اس کے ثبوت بھی ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ابو جہل مار دیتے ہیں. ابو جہل ایذا رسانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتے ہیں, اور بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ جاتے ہیں اور بدلہ بھی لے لیتے ہیں, اور بدلہ لینے کے بعد جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یہ بہت اہم ضروری بات ہے, بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے, یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اے میرے بھتیجے, اے میرے لاڈلے, اے محمد, اے پیارے, میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے چچا جان, آپ نے کس طرح ابو جہل سے بدلہ لیا ہے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, اے چچا میں گیا, اے میرے بھتیجے میں گیا, اور ابو جہل کے سر کو پھوڑ دیا. جیسے تمہارے سر سے خون نکل رہا ہے, بالکل ٹھیک اسی طرح اس کے بھی سر سے خون نکل رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہونے لگے, پریشان ہونے لگے, اور کہنے لگے, اے میرے چچا, اے میرے پیارے چچا, تم کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, بہت ہی زیادہ تم کا مجھ پر احسان ہے, لیکن میرا بدلہ تو اس طرح حق ادا نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل, تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے, اے میرے بھتیجے, اے میرے پیارے, اے میرے لاڈلے, بتاؤ میں کس طرح تمہارا بدلہ لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں, میرے عزیز بھائیوں, کہ میرے چچا, میرا بدلہ تو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے, میرے دل کو قرار اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے, مجھے چین اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے اور کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے, یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر آپ دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اب دیکھیے یہاں پر ابو جہل, یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کیسی, وہاں بھی اسلام نہیں لائے, وہ محبت کا اندازہ لگائے, اور یہاں پر اسلام لانے کا وقت آ رہا ہے, یہاں پر اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح محبت ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اے میرے بھتیجے, اے میرے پیارے, اے میرے لاڈلے, تمہاری خواہش بس اتنا ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ہاں میرے چچا, میری خواہش یہی ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر, آپ اللہ کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جائیں. میں تو صرف اسی کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ کی وحدانیت, اللہ کی رسالت, اللہ کے تمام پیغامات کو لوگوں کے سامنے بتلاؤں, اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کا تمیز بتلانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں. میں مار پیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ ایک مسلم کو دوسرے مسلم کو ایک میں ملانے کے لیے آیا ہوں. لیکن عجیب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے ملنے کے لیے کوشش نہیں کرتا, جسارت نہیں کرتا, ہمت نہیں کرتا. ایسا کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میرے عزیز بھائیوں, اسلام تو کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو, وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ چاہے جیسا بھی ہو, اچھا ہو یا خراب ہو, لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے.
وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی جب موقع ملا تو انشاءاللہ پھر لب کشائی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھرپور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔